محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. رمضان کی تیاری مکمل ہو گئی؟ نہیں چلیے. ویلکم رمضان اٹینڈ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ اچھا اوکے الحمدللہ. کافی جگہ پہ پروگرامز ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس فیملی نائٹ بھی ہونے والی ہے رمضان ایسینشلس. تو انشاءاللہ جن لوگوں نے ویکینڈ اس دفعہ فائدہ نہیں اٹھا سکے تو کمنگ ویکینڈ پہ بلکہ پیرلل میں آپ کے یوتھ بچوں کے لیے بھی اچھا پروگرام ہے. تو اچھا رہے گا کہ سب لوگ آ کے مل کے مجلس میں حاضری سے ویسے بھی ایمان مزید تازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ اپنا ابواب الکسوف ہم کنٹینیو کریں گے. باب من احب العناقۃ باب من احب العطاقۃ فی کسوف الشمس، حدیث 1054 سے. باب من احب العطاقۃ فی کسوف الشمس، باب جو کوئی پسند کرے گردن آزاد کرنا سورج گرہن میں. حدثنا ربیع بن یحییٰ قال حدثنا زائدۃ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت لقد امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعطاقۃ فی کسوف الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کوئی موقع نہیں جانے دیتا جب غلام آزاد نہ کروا دے. باب صلاۃ الکسوف فی المسجد، مسجد میں نماز کسوف پڑھنا. یہ اس لیے باب آیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صلاۃ استسقاء یا عید کی نماز کی طرح اس کو شہر کے کسی جنگل یا میدان میں ہی ضرور پڑھنا ہوگا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن امرأة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركب سواری فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى بن عباس بن عمر رضی اللہ عنہم. ان سب نے روایت کیا کہ سورج گرہن کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام
قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته في الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله یریہما عبادہ فاذا رأیتم ذلک فافزعوا الى الصلاۃ، یعنی جب یہ نشانیاں دیکھو تو نماز میں جلدی کرو۔ باب الذکر فی الکسوف رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی سورج گرہن کے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یہ اس لیے بھی شاید الگ باب آیا کہ بہت سے لوگ جیسے خواتین اگر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اور اس وقت وہ دل بھی ان کا گھبرایا ہوا ہے تو وہ کیا ذکر کر سکتی ہیں کہ نہیں، تو اس وقت وہ ذکر کر لیں، اور وہ بھی کر سکتے ہیں ذکر جو نماز بھی پڑھ چکے ہوں مثلا یا پڑھنا چاہتے ہوں۔ حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشى ان تکون الساعة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے گہن ہونے سے ڈر گئے اور آپ نے سمجھا کہ شاید قیامت آ رہی ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا فیخشى ان تکون الساعة فأتى المسجد، مسجد آئے فصلى بأطول قیام ورکوع وسجود، تو آپ نے اپنے عام رکوع سجود اور قیام سے بڑھ کے لمبی نماز پڑھی۔ رأيته قط يفعله، میں نے ایسا آپ کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وقال هذه الآيات التي يرسل الله، یہ اللہ کی نشانی ہے جن کو بھیجتا ہے۔ لا تكون لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت زندگی سے ان کا نہیں تعلق، ولكن يخوف الله بها عباده، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فإذا رأيتم شيئا من ذلك، جب اس قسم کی کوئی چیز دیکھو، فافزعوا إلى ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، ودعائه واستغفاره، اور دعا کی طرف اور استغفار کی طرف۔ یعنی آپ کا جو گھبرانا تھا وہ دراصل کس لیے تھا کہ آپ اس بات سے گھبرا گئے کہ قیامت کا گہن تو نہیں لگ گیا۔ باب الدعاء فی الکسوف، کسوف میں دعا مانگنا۔ قالہ ابو موسیٰ و عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو حضرت عائشہ اور حضرت ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدہ قال حدثنا زیاد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراہیم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، جب تم یہ دیکھو اللہ سے دعا کرو، یہ ہے باب سے مناسبت، اور نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ چھٹ جائے۔ باب قول الامام فی خطبۃ الکسوف اما بعد، اس خطبے میں بھی امام کا اما بعد کہنا، یعنی سورج گہن کے خطبے میں۔ وقال ابو اسامہ حدثنا ہشام قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر ان اسماء قالت فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد اللہ بما هو اہل ثم قال اما بعد۔ یہ اما بعد کی بات اس لیے امام بخاری لائے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ایک پراپر خطبہ تھا، یہ نہیں کہ آپ نے سلام پھیر کے لوگوں سے کوئی عام سی بات کر دی، بلکہ ایک پراپر ایک لیکچر کی قسم کا تھا، یہ ایک خطبہ ڈیلیور کیا تھا آپ نے۔ باب الصلاۃ فی کسوف القمر، چاند گہن میں بھی نماز پڑھنا۔ حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، کہ سورج گہن لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ ہے کہ یہاں چاند کا تو ذکر نہیں، لیکن اگلی روایت میں چاند کی بات آ جائے گی، اس لیے کیونکہ سورج اور چاند دونوں ہی اس کی طرف آتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے اس میں سورج اور چاند کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن امام بخاری نے اشارتاً یہاں یہ بات کی۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يدور رداءه حتى انتهى الى المسجد وساب الناس اليه، یہ نئے لفظ ہیں اس حدیث میں جس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، یعنی پلٹ آئے، جمع ہو گئے۔ فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آیتان، یعنی نماز تو آپ نے سورج گہن کی پڑھائی، لیکن آپ نے چاند کا بھی ساتھ ذکر کر دیا، اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ چاند کے وقت بھی نماز پڑھنی چاہیے، چاند گہن میں بھی۔ وَإِنَّمَا هُ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَدُعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، تو لوگوں نے اس کو حضرت ابراہیم کی وفات سے ریلیٹ کر دیا۔ باب الرکعۃ الاولى فی الکسوف اطول، پہلی رکعت کسوف کی زیادہ لمبی ہوتی ہے، یعنی دوسری کی نسبت۔ اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یحیی عن عمرو عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فی کسوف الشمس 4 رکعات فی سجدتین الاول والاول اطول، یعنی 4 رکعتیں، یہ 4 کس طرح، یعنی وہ جو 4 قیام ہیں اصل میں وہ مراد ہے۔ فی سجدتین یعنی 2 دفعہ نیچے جا کر 4 دفعہ قیام کیا، یہ مراد ہے۔ والاول والاول اطول، اور پہلی جو تھی وہ سب سے لمبی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی ہو گئی۔ باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، کسوف میں بلند آواز سے قرات کرنا، یعنی خاموش نماز نہیں ہوگی، بلند ہوگی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کب پڑھائی تھی؟
چاشت کے وقت پڑھائی تھی. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع فإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ نے دوبارہ بھی صلاة کسوف میں اعادہ کیا یعنی قرات کا. 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا. یہاں ایک نئی بات پتہ چلتی کہ آپ نے باقاعدہ ایک پکارنے والے کو مقرر کیا. الصلاة جامعة، جو کیا کہہ رہا تھا؟ الصلاة جامعة، یہ نہیں کہہ رہا تھا الصلاة خير من النوم، یہ کہہ رہا تھا الصلاة جامعة. یہ سورج گہن کے لیے نماز کے بلانے کے الفاظ ہیں. فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الوليد أخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. جی الحمدللہ چیپٹر مکمل ہو گیا اور کچھ نئی چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھ لیں، جیسا کہ کیا نئی چیز دیکھی یہاں پر؟ اذان نہیں ہے، یہ پچھلی دفعہ بھی آ گیا تھا لیکن دوبارہ ریپیٹ ہوا، نئے الفاظ سے ریپیٹ ہوا. اور نماز مسجد میں ہو سکتی ہے، یعنی یہ نماز مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے. اور اس میں خطبہ بھی فارمل ہے. اچھا، خاص طور پر یہ جو ہماری ابھی 1065 سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، اس میں آخری الفاظ دیکھیے، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 رکعات. یہاں پہ رکعاتن کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ کیا 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ ہاں، یعنی یہاں رکعات جو ہے، یہ لفظ جو ایکچولی ہم رکعت کا لفظ یوز کرتے ہیں اس کے لیے نہیں ہے، یہ رکوع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، 4 رکعات یہاں پر 4 رکوع کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم رکعت کا لفظ پوری رکعت کے لیے یوز کرتے ہیں نا، کہ قیام سے لے کے سجدے تک وہ ایک رکعت ہوتی ہے. تو یہاں پر رکعاتن کا لفظ رکوع کے لیے آ رہا ہے. اور پھر 4 سجداتن، یہ سجدات جو ہیں یہ بھی سجدے کے لیے آ رہا ہے. تو سجدے تو 4 ہی ہوں گے کیونکہ ہر ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن رکوع 4 کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ہر رکعت میں 2 دفعہ رکوع ہے. اور قیام کی اور قرات کی تلاوت کا ذکر ہم نے پچھلی دفعہ حدیث میں بھی پڑھا تھا اور یہاں پر بھی آ گیا. ایک اہم بات جو باب الذکر فی الکسوف میں مجھے لگی وہ یہ کہ وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو آیات ہیں، یعنی سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اللہ تعالیٰ یہ آیات اپنے بندوں کو دکھاتا ہے. کس لیے؟ یخوف اللہ بہ عبادہ، ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی اپنی ایک طرح سے اپنی عظمت، اپنی ہیبت، اپنی قدرت کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج جب صلاۃ الکسوف پڑھنے اگر ہمیں کبھی جائیں، یا خود ہم نہ بھی جا سکتے ہو لیکن موقع صلاۃ الکسوف کا ہے، جب کہ ہم نے ذکر کرنا ہے، دعا کرنی، استغفار کرنی ہے، تو دل کی حالت کیا ہے؟ کیونکہ خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کو اب اصل میں پہلے دور میں تو اتنی بہت زیادہ سائنسی باتیں نہیں ہوتی تھی، کسی چیز کی ڈیٹیلز نہیں دی جاتی تھی، تو لوگ موسم، آندھی آنے سے، طوفان آنے سے، ان چیزوں سے ڈر جاتے تھے کہ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے، خواہ وہ کسی بھی رب میں بلیو کرتے ہوں. یعنی ضروری نہیں کہ صرف توحید والے، باقی سب لوگ بھی، ہیومن بینگز ایز جنرل یوز ٹو ہیو دس فیلنگ آف آ کہ یہ کیا ہوا ہے، ہمارا رب ناراض ہو گیا. لیکن اب کیا ہوا ہے، بیکاز آف سو مچ نالج اراؤنڈ اس، سائنسی تحقیق کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ کب کسوف ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے، کتنی دیر کے لیے ہونے والا ہے، اتنی ڈیٹیلز اس کے متعلق آ جاتی ہیں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ ریشنلائزڈ ایک چیز ہو گئی ہے، ہم اس سے ڈرتے بالکل نہیں ہیں، بس ایک نارم ہے. تو اس چیز کو ہمیں خاص طور پر تازہ کرنا ہے اپنے دلوں میں کہ یہ نارم نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، خواہ اس کے متعلق ہمیں سارا علم، کازز، سب چیزیں پتہ چل بھی جائیں، لیکن اصل بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے،
یکلخت اتنا بڑا نظام کیسے بدل جاتا ہے، یہ آسان نہیں ہے. تو اس کو ہمیں ریفریش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھیں، اور جہاں ہماری طرف سے اس میں گفتگو ہو، کوئی چیز آپ شیئر کریں تو وہاں ساتھ یہ چیزیں بھی شیئر کریں کہ یہ وقت اللہ سے ڈرنے کا ہے. اب تو واقعی ہم ایک ایسی سٹیٹ پہ آ گئے ہیں کہ جس میں اللہ سے ڈرنے کا کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہتا کہ اللہ سے ڈرو. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تھوڑا بہت بھی کہیں کسی کا کوئی گناہ، کوئی قتل، کوئی چیز، کسی کے گھروں میں جھگڑا بھی سنتے تھے تو ایک دوسرے کو اصلاح کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو. اب آج کل کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو بیٹا یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو یہ نہ کرو. اچھی بات ہے اگر آپ کہتے ہیں تو، کیونکہ یہ چیز نیکسٹ جنریشن میں جانی چاہیے کہ اللہ سے ڈرو. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ سے ڈرانا نہیں چاہیے، صرف اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی محبت دلائیں. ضرور کرائیں تعارف، محبت ضرور دلائیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کا علم کنوے کریں، لیکن اللہ سے ڈرو بھی کہتے رہیں. کیونکہ اللہ سے ڈرنا قرآن کریم کی بہت ساری آیات یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں، ہے نا. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں اپنی ایز مدرز آپ لوگ اپنی لینگویج میں لا سکتے ہیں کہ بیٹا یعنی ڈونٹ کراس دس لائن، ڈونٹ سے دیز ورڈس، وی شوڈ فیئر اللہ. جی مائک دے دیجیے ان کو، آن کر لیجیے. ابھی جب یہ جس دن -30 ٹیمپریچر تھا اور بہت زیادہ ہوائیں چل رہی تھیں تو رات میں بھی ہوا کی آواز اتنی زیادہ آ رہی تھی، اور بلکہ جو آئسیکلز اور آئس بنی ہوئی تھی اوپر چھتوں پہ وہ گر رہی تھی، اس کی آواز آ رہی تھی بہت زور سے. تو میں یہی بات اپنے ہسبینڈ سے بھی کہتی کہ ہوا کتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ اتنے بڑے لاگز جو آئس کے بنے ہوئے ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں جیسے وہ اینٹوں کی طرح بنے ہوئے تھے. اور ہم نے کیونکہ اسی وقت پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی، اور پھر بارش کی کثرت یا ہوا بھی ہم نے 2 طرح کی پڑھ لی تھی کہ ایک صبا ہے جو جنت کی ہوا. تو پھر آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ان کو خوف آیا تو پھر ہمیں بھی کانشیسلی وہ خوف آنا چاہیے، فیل کرنا چاہیے، اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے. ہم اور طرح کے خوف اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ خوف اسپریڈ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم اپنے گھروں میں ہیں، محفوظ ہیں، تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ موسموں کی شدت واقعی ریسنٹلی جو ہم نے بھی یہاں پر ایکسپیرینس کیا ہے تو یہ بھی اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک دن میں کیا سے کیا ایک دم سے منظر بدلتا ہے. اور پھر اگر وہ جو 24 گھنٹے اسنو اسٹارم آیا تھا اگر وہ نہ رکتا 24 گھنٹے بعد، اگر وہ چلتا رہتا 3 دن 4 دن تو پھر کیا حال ہوتا. جب بھی انسان پریشان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جب بھی آپ پر گھبراہٹ طاری ہوتی فزع الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف جاتے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے بارش یا کثرت بارش کے لیے کوئی بارش مانگنے کے لیے تو ہم نے نماز پڑھ لی کہ استسقاء ہے، کثرت بارش یا ایسے حالات کے لیے نہیں پڑھی. لیکن بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کم از کم دل ضرور راغب ہونا چاہیے. نماز چلیں اگر ہر کوئی نہیں بھی پڑھ سکتا، مثلاً یہ سنو اسٹارم آیا تھا، ہم تو وہ اس کی نیوز ہی ٹریک کرتے رہتے ہیں نا، اب کہاں تک پہنچ گیا اسٹارم، اتنی ڈگری ہونی تھی، میرے ایریا میں اتنی ہے، تمہارے ایریا میں کتنی ہے، اسی میں ہم الجھ جاتے ہیں. یا نیچرلی جو ہمیں مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں اس پہ. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت، قدرت ایک دلوں میں ہیبت ڈیولپ کرنے کی کہ بنے کیا اگر انسان کتنا بے بس ہے. مائک دے دیجیے ان کو تاکہ آن لائن بہنیں بیچاری لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. During this situation یا any kind of situation پہ we have to be very careful کہ ہمارے منہ سے words کیا نکل رہے ہیں. And day before yesterday I was at work and few people and this mom came and سبحان اللہ ان کے words سن کے I had a little bit of my heart shook and I got goosebumps. انہوں نے کہا like 3 times اب تو اتنی سردی ہے، میں سو کے اٹھی تو -30. This is not cold anymore, it's a harassment now. 3 times. Subhan Allah, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. We have, yes, exactly. 3 times same thing. So we have to keep on check
کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کہاں سے شروع کر رہے ہیں, بیکاز ونس یو اسٹارٹ دیر از نو اسٹاپ ٹو اٹ. سو ویری کیئرفل, اینی کائنڈ آف سچویشن ہوتی ہے, وی ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل. جی, الفاظ تو منہ سے نکالتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ الفاظ کہاں لے جا سکتے ہیں. اچھے الفاظ ہوں تو اوپر اور برے الفاظ ہوں تو نیچے. لہٰذا اس چیز کا, اور کبھی کسی کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سے کیا ریلیشن شپ ہے اور کیا کانٹیکسٹ ہے. جہاں ضرورت ہو نیسیسری اصلاح بھی ساتھ ہی کر دینی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کریں. ویدر کے متعلق کوئی آبجیکشنیبل ریمارکس دینے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ویدر لوگوں کو معلوم نہیں ہے نا. اصل میں ہم نے تو پڑھ لیا, لوگوں کو پتہ نہیں. کہتے ہیں ویدر پہ کرٹیسزم کرنا اللہ تعالیٰ کے تقدیر پہ کرٹیسزم کرنا, دس از آل پارٹ آف تقدیر. جی سسٹر آسیہ, میں یہی بس کہنا چاہ رہی تھی کہ اٹ شوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرول. بالکل. ڈرنا تو آپ نے ڈر کی بات کی, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا گھبرا گئے, وہ سمجھے کہ قیامت آ گئی ہے. اور بالکل. ہم دیکھیں کہ ہم اس قیامت کو سمجھنے کی ابھی نہیں آئی ہے. نہیں وہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ کیسا بھی ویدر ہو جائے, ایکسٹریم ویدر میں چلے جائیں, جی, اسٹارم آ جائے, جو بھی آ جائے, ہم اپنے دل کو کیسے ٹٹولیں. ہمیں اتنا فیئر ہے ہی نہیں جیسے ہم کیونکہ ہم کنوینئنسز میں رہتے ہیں, ہم لگژریز میں رہتے ہیں. اس وقت یہ بھی سوچنا چاہیے, کچھ عرصہ پہلے آئی تھنک 2 سال پہلے اسنو اسٹارم کتنا تھا, آئی ڈونٹ نو کتنا ہیوی تھا یا کیا, مثلاً مری میں آیا تھا, تو وہاں کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی تھیں, وہ جو کار میں اسٹک ہو گئے تھے. اور وہاں رائٹ, تو وی شوڈ تھنک کہ دنیا میں آج بھی یہی طوفان کئی لوگوں کے لیے اس طرح ڈائریکٹ تکلیف, اذیت, ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بچائیں تو کسی کے لیے بھی بن سکتا ہے, ریگارڈلیس آف کہ آپ کے دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں یا آپ کہاں رہتے ہیں. یہ تو صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو جب تک بندہ اللہ کی رحمت میں ہو, بے خوف نہ ہو. کوشچن ہے کہ جہری قرات کرنے کا حکم ہے, تو لیکن اسپیسیفکلی یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی سورت, اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. جی, اس میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے. لمبی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں, ملٹیپل صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور پچھلی دفعہ ایک کویشچن آیا تھا ود ریگارڈس ٹو کہ کیا صلاۃ الکسوف گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے انڈیویجولی. تو صلاۃ الکسوف انڈیویجولی نہیں, جماعت میں پڑھی جا سکتی ہے. کسی کے گھر میں بھی جماعت ہو سکتی ہے. مثلا کوئی ایسے حالات ہیں یا کوئی ایسے ایریا میں رہتا ہے جہاں مسجد قریب ہے بھی نہیں, لیکن کچھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, تو وہ ایک جگہ پر جمع ہو کر صلاۃ الکسوف ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی گنجائش نکلتی ہے. الحمدللہ ہم اگلی کتاب شروع کریں گے, کتاب سجود القرآن. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اب رمضان کا مہینہ زیادہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے, اور اس میں زیادہ سجدوں کے متعلق احکام واضح. جب آپ بخاری سے پڑھیں گے تو زیادہ خوشی سے اور دل کی حضوری سے انشاءاللہ سجدہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب سجود القرآن و سنت ہے, یعنی قرآن پاک کے سجدے اور اس کا سنت ہونا, یعنی یہ سجدہ جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. باب ما جاء فی سجود القرآن و سنت ہے, سجود قرآن کے بارے میں اور اس کا سنت ہونا. یعنی اکثریت کے نزدیک یہ سنت ہے, اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن امام ابو حنیفہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے. اور اسی طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ کل 15 سجدے ہیں یا 14 ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک 15 سجدے ہیں, سورت حج میں 2 سجدے ہیں, ایک سورت سعد میں, اور امام شافعی اور ابو حنیفہ جو 14 سجدوں کے قائل ہیں. یہ تھوڑا بہت اختلاف ہے, وہاں پر آیات موجود ہیں, اور یہ اختلاف روایت کی وجہ سے ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی قرات کی. وہاں نا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى, بمکہ مکہ میں. فسجد فیہا, تو آپ نے وہاں پر اس میں سجدہ کیا. یعنی نماز کی حالت میں جب آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ سجدے میں گر گئے. اب رمضان آ رہا ہے نا, تو تراویح میں امام کئی دفعہ ایسا بھی کرے گا کہ قرات کرتے کرتے بیچ میں رکوع کیے بغیر سجدے میں چلا جائے گا, اور وہ بتاتے ہیں عموماً پہلے. اور یہ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ فسجد فیہا, آپ نے سجدہ کر لیا اس میں. وسجد من معہ, جتنے لوگ آپ کے آس پاس تھے, مسلمان مشرک, سب کے سب سجدے میں پڑ گئے. یعنی وہ انداز ایسا مسحور کن تھا پڑھنے کا کہ پڑھتے ہوئے یکا یک جب آپ سجدے میں گئے سب سجدے میں چلے گئے, غیر شیخ, سوائے ایک بوڑھے کے. اور وہ کون تھا؟ امیہ بن خلف. اخذ کفا من حسن, اس نے کیا کیا؟ ایک مٹھی کنکریاں اٹھائیں زمین سے, او ترابن, یا مٹی اٹھائی. فرفعہ الی جبہتی, اس مٹی کو اٹھا کے ماتھے کے ساتھ لگا لیا یا کنکریوں کے, وقال, اور کہا یکفینی ھذا, مجھے یہی کافی ہے. فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا, تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اس کو کفر کی حالت میں ہی قتل کیے ہوئے پایا تھا, یعنی قتل ہو گیا تھا, اور یہ بدر کے دن قتل ہوا تھا. باب السجدہ تنزیل السجدہ,
سورۃ الف لام میم سجدہ میں یا تنزیل السجدہ میں سجدہ کرنا. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے. وهل اتى على الانسان، اور دوسری رکعت میں کیا؟ سورۃ الدہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو یہ پڑھتے تھے اور اس میں سجدہ کرتے ہوں گے، اس لیے سورۃ الف لام میم سجدہ کے سجدے کی طرف اشارہ ہے یہاں. باب سجدہ صاد، سورۃ صاد کا سجدہ، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے امام بخاری اس کو لائیں کہ یہ سجدہ ہے اس میں. حدثنا سلیمان بن حرب و ابو نعمان قال، دونوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدثنا حماد هو ابن زید عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صاد لیس من عزائم السجود. ابن عباس کہتے ہیں کہ صاد کا سجدہ جو ہے یہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے، عزائم یعنی لازم نہیں ہے. وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہی روایات کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے، اگر سجدے کر لیے جائیں تو اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ تاکیداً اس کو کہتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ رائے میں فرق ہوا. ابن عباس کی رائے یہ کہ صاد کا سجدہ لازم نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو کرتے ہوئے پایا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے اس پہ کیا ہو کبھی نہ کیا ہو. اور سورۃ صاد میں داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، وہ جس میں آتا نا فخر راکعا و اناب، کہ وہ رکوع میں گر گئے اور رجوع کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے توبہ کے لیے سجدہ کیا اور ہم شکریہ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سجدہ شکر ہے، لیکن اس کی کوئی خاص دعا نہیں بتائی گئی. باب سجدۃ النجم، سورۃ نجم کا سجدہ. قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس نے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ سورۃ النجم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی، فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد، تو پوری قوم نے سجدہ کیا، کوئی نہ باقی بچا. فاخذ رجل من القوم، لیکن ایک شخص نے قوم کے لے لی کفن من حسن، کنکری او ترابن یا مٹی کی مٹھی، فرفعه الى وجهه، اور اپنے چہرے کی طرف اٹھا دیا، وقال، اور کہا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے. قال عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں یہ، کہ فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا، کہ اس کے بعد میں نے اسے کفر کی حالت میں قتل کیے ہوئے پایا، یعنی اسے ایمان نہ ملا. باب سجود المسلمین مع المشرکین، مسلمانوں کے ساتھ مشرکوں کا بھی سجدہ کر لینا. والمشرک نجس، حالانکہ مشرک نجس ہوتے ہیں. لیس لہ وضو، اس کا وضو نہیں ہوتا. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یسجد علی غیر وضو، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ وضو کے بغیر سجدہ کر لیا کرتے تھے، یعنی کہیں قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو سنتے، آیت سجدہ سنتے، وہیں پر سجدہ کر لیتے. اور اس سے امام بخاری نے کہاں سے استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا؟ حالانکہ امام بخاری کا یہ استدلال درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مشرکین تو مسلمان نہیں تھے، تو ایک مسلمان کے لیے مشرکین کے عمل میں تو کوئی نمونہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ عمل جو ہے جمہور کی رائے کے خلاف ہے. یعنی سوائے عبداللہ بن عمر کے یہاں پر دوسرے تمام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال ابن عمر کا درست نہیں ہے اور امام بخاری کا بھی درست نہیں ہے. لہٰذا مشرکین اگر بغیر وضو کے کرتے ہیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں، ان کا تو ایک بے اختیار سجدہ تھا، لیکن مسلمان تو ارادے اور اختیار سے سجدہ کرتا ہے، اس لیے اس کو وضو کے ساتھ ہی سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور دلیل بھی ہے جو یہاں ذکر نہیں ہے، وہ یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سجدہ کیا گیا تھا اور لوگوں نے جہاں جہاں کوئی بیٹھا تھا، کوئی اونٹنی پہ تھا وہیں پر کر لیا، کوئی کسی کی پیٹھ پہ، کمر پہ، وضو کے ساتھ بغیر وضو کے، تو اس سے بھی یہ استدلال لیا جاتا ہے. تو وہ استدلال بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ جو استدلال ہے امام بخاری کا یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مشرکین تو ویسے ہی سجدہ نہیں کرتے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم میں سجدہ کیا. وسجد مع المسلمون والمشرکون والجن والانس، جن و انس میں سے جو تھے سب نے سجدہ کیا. رواہ ابن طہمان عن ایوب، اس حدیث کو ابن طہمان نے بھی روایت کیا ہے. باب من قرأ السجدۃ ولم یسجد، جو سجدہ کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے اصل میں امام بخاری اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جن کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس وقت نہ کرے، کسی اور وقت کر لے، ٹھیک ہے نا. حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا یزید بن خصیفۃ عن ابن قصیط عن عطاء بن یسار انه اخبره انه سأل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فزعم انه قرأ على النبي صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها. عطاء بن یسار زید بن ثابت سے پوچھتے ہیں کہ کیا سورہ والنجم میں سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت پڑھ کے سنائی تھی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا تھا.
یعنی جیسے کہ بچے سبق سناتے ہیں استاد کو، مثلاً آپ دیکھیں کہ جو لوگ حفظ کراتے ہیں، اگر وہ آیت سجدہ حفظ کرا رہے ہیں تو ان پہ تو پڑھ گئے بہت سارے سجدے. تو ایسی صورت میں جب کہ کوئی پڑھ کے سنا رہا ہو اور وہ تلاوت غرض نہ ہو، صرف سبق سنانا مقصود ہو، تو اگر وہ سجدہ نہ بھی کیا جائے تو حرج نہیں ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيب عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کیا، والنجم، سورۃ نجم، فلم یسجد فیہا، اور اس میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پر بھی سجدہ ضروری نہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس میں اگر 10 دفعہ کوئی سجدہ کی آیت پڑھے تو بھی ایک سجدہ کافی ہو جاتا ہے. باب السجدۃ اذا السماء انشقت، سورۃ اذا السماء انشقت کا سجدہ. حدثنا مسلم بن ابراہیم و معاذ بن فضالہ قال اخبرنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا ابا هريرة الم ارك تسجد. میں نے کہا ابو ہریرہ کیا میں نے تمہیں سجدہ کرتے نہیں دیکھا، یعنی میں نے تمہیں سجدہ کرتے دیکھا ہے تو تم نے یہاں سجدہ کیوں کیا ہے. قال لو لم ارى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسجد لم اسجد، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہ کرتے تو میں بھی نہ کرتا. یعنی یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے. اس سے امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے کہ امام مالک کے نزدیک 11 سجدے ہیں اور وہ سورت اذا السماء انشقت اس کا سجدہ نہیں مانتے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ایک 11 کہتا ہے، دوسرا 14 کہتا ہے، تیسرا 15 کہتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو مشکل یہ ہے کہ احادیث ان ائمہ کے بعد جمع ہوئی ہیں. یعنی امام مالک بہت ابتدا میں آگے تھے اور امام مالک نے بھی احادیث جمع کی اور کتاب موطا لکھی. پہلی حدیث کی جو کتاب جمع کی گئی وہ موطا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امام مالک جو تھے وہ 40 سال تک اس کو جمع کرتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، پڑھتے رہے، اور اسی لیے اس کا نام موطا رکھا گیا. وطا کا مطلب ہوتا ہے روندنا، یعنی بہت زیادہ اس میں غور و فکر کیا گیا اور بہت زیادہ اس کو پڑھا گیا اور اس کی چھان پھٹک کی گئی. اور اس کے باوجود سارا علم جمع نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بعض جہاد کی وجہ سے، بعض اور اسباب سے بہت علاقوں میں پھیل گئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ علم بھی پھیل گیا تھا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے مہینے کا سفر کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو لوگوں کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ کسی اور سے پوچھیں، وہ ڈائریکٹ آپ سے پوچھتے تھے. لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر لوگوں کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے ان چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. ہوتے ہوتے یہ پھر تیسری صدی میں سب کچھ جا کے ایک جگہ پر اکٹھا ہوا ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کسی کے پاس ایک حصہ ہے، کسی کے پاس دوسرا ہے، تو جس کو جو ملا اس نے وہی عمل کر لیا. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ مسلمان فوت ہو گئے تھے بیت اللہ کی طرف قبلے کا حکم آنے سے پہلے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا. کیونکہ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہمارا اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو بیت المقدس کی طرف جنہوں نے نمازیں پڑھی اور انہوں نے ابھی ادھر رخ ہی نہیں کیا، ان کا کیا بنا؟ ایک شخص مسلمان ہوا اس اسلام میں اور نمازیں جتنی بھی اس نے پڑھی اپنی زندگی میں ساری بیت المقدس کی طرف تھی، اس کو موقع ہی نہیں ملا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، کیونکہ اس پیریڈ میں روک دیا گیا تھا. اب لوگوں کو فکر ہوا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو اس کا کیا بنے گا جو فلاں شخص اس دوران میں نمازیں پڑھ کے مر گیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے تمہاری نمازیں ضائع نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہی حکم پہنچا تھا اور وہ اسی پر تھا، اس نے اسی کو صحیح سمجھ کے کیا، اس کی وفات ہوئی، اس کا وہی عمل قابل قبول ہو گیا. لیکن ایک وہ شخص جو کہے کہ اچھا اس نے وہ کیا تھا تو میرے لیے بھی وہی کافی ہے، اور وہ کعبہ کو چھوڑ کر ادھر منہ کر لے، تو یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح امام مالک کو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہی نہ پہنچی ہو کہ جس میں سورۃ اذا السماء انشقت کے سجدے کا ذکر ہے، اس لیے اگر انہوں نے اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں چیزیں جمع ہو گئی اور یہ روایت مل گئی تو ہمیں امام مالک کی رائے چھوڑ کر پھر اس حدیث کو لے لینا چاہیے اور اس میں سجدہ کو اختیار کر لینا چاہیے، اور اس امام کی رائے کو لے لینا چاہیے کہ جن تک یہ حدیث پہنچی تھی اور انہوں نے 14 کا ذکر کیا یا پھر 15 کا بھی ذکر ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی نیچرل ہے، اور علم کا جو نیچرل فلو تھا ان نیچرل نہیں تھا کہ سب لوگوں کو زبردستی پکڑ کے ہر چیز رٹوا دی گئی، نہیں، اس میں بہت وسعت تھی. پھر اسی طرح آگے آتا ہے باب من سجد لسجود القارئ، سننے والے کا سجدہ کرنا جبکہ وہ قاری پڑھ رہا ہو. وقال ابن مسعود، ابن مسعود کہتے ہیں لتمیم ابن حزلم، تمیم بن حزلم کو، وہو غلام، اور وہ لڑکے تھے، فقرأ علیہ سجدتن، تو انہوں نے آپ پر سجدہ کی آیت پڑھی. فقال، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اسجد، سجدہ کرو، فإنک امامنا فیہا، کیونکہ تو ہمارا امام ہے اس سجدے میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سننے والے کو اس وقت سجدہ کرنا چاہیے جب پڑھنے والا سجدہ کر لے، یعنی اس کے پیچھے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. مراد یہ ہے خواہ وہ غلام ہی، اور غلام کا لفظ کیوں لائے امام بخاری؟
کہ اگر کوئی شخص غلام ہے اور وہ آیت پڑھا تو آپ کہیں اچھا ہم غلام کے پیچھے کیوں سجدہ کریں، یا کوئی بچہ پڑھ رہا تو آپ کہیں اچھا بچے کے پڑھنے سے میں سجدہ کروں، نہیں، یا کوئی عورت پڑھ رہی ہے اور مرد سن رہا ہے تو کہیں اچھا عورت کے پیچھے ہم سجدہ کر لیں. تو امام بخاری یہ لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ کی آیت کوئی بھی پڑھے سننے والے کو سجدہ کر لینا چاہیے اس کے پیچھے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا فيسجد ونسجد حتى ما يجد احدنا موضع جبهته، تو آپ سجدہ کرتے پھر ہم بھی سجدہ کرتے اور یہاں تک کہ بعضوں کو پیشانی زمین پر رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی. حتی ما یجد احدنا، یہاں تک کہ نہ پاتا ہم میں سے کوئی ایک، کیا نہ پاتا، موضع جبہتہ، اپنی پیشانی کی جگہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی کثرت سے لوگ سجدے کی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے. اگر زمین پہ جگہ نہیں ملی تو دوسرے کی پشت پہ ہی سجدہ کر لیا، جہاں جگہ ملی وہیں پر سجدہ کر لیا. اسی لیے یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ سواری کرتے وقت اگر آیت سجدہ آتی تو سواری پر ہی اشارے سے سجدہ کر لیا کرتے تھے. باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدہ، لوگوں کا ہجوم جب امام سجدہ کی آیت پڑھے. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علی بن مسہر قال اخبرنا عبید اللہ ان نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السجدة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی آیت پڑھتے تھے ونحن عنده، اور ہم آپ کے پاس تھے. فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد احدنا لجبهتي موضعا يسجد عليه. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہجوم کی حالت میں کسی کی کمر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ حج اور عمرے کے دوران بعض اوقات ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں زمین پہ، اور جمعے کے دن خاص طور پر وہاں پر، اور عید کے دن فرش پہ خوش قسمت لوگوں کو سجدے کا موقع ملتا ہے، یا ختم کے دن، تراویح کی آخری رات، دعا کے دن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان زمین پہ جگہ نہیں ملتی تو دوسرے کی کمر پہ یا جہاں بھی کوئی چیز جو بھی سامنے آ جائے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. سوال ہے، آیات قیامت والی حدیث میں آپ نے نجد کی تعریف اس طرح کی کہ اس میں انڈو پاک کے علاقے بھی شامل ہیں، جبکہ صحیح مسلم اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمارے استاد محترم نے اس طرح ایکسپلین کیا تھا کہ نجد سے مراد عراق کا علاقہ ہے، وہیں سے فتنوں کا ظہور ہوگا. پلیز واضح کر دیں. آپ اگر حدیث دوبارہ پڑھیں تو اس میں صرف نجد کا لفظ نہیں آتا، مشرقی علاقے آتے ہیں، اور اس جگہ سے مشرقی علاقے کی حد نجد پہ ختم نہیں ہو جاتی، وہاں سے مشرقی علاقوں میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور نجد کا الگ سے بھی ذکر آتا ہے. تو ہم اس کو نجد بھی کہہ سکتے ہیں، اور نجد کے بعد کے ممالک جو ہیں اس ڈائریکشن پر، اس پہ، کیونکہ جب آپ نے یمن اور شام کا لفظ استعمال کیا تو دائیں اور بائیں کی بات کی، اور اس کے مقابلے میں جب مشرق کی طرف کی بات کی تو اس میں صرف ایک خاص علاقہ نہیں، آپ نے نجدنا نہیں اس روایت میں کہا بلکہ مشرقی علاقوں کی طرف اشارہ کیا، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں. سوال ہے، نماز کسوف یا خسوف میں جب لمبا رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو اس رکوع میں کیا صرف تسبیح پڑھتے ہیں یا پھر قرات بھی کرتے ہیں؟ نہیں، صرف تسبیح پڑھتے ہیں. رکوع اور سجدے میں تسبیحات ہی پڑھی جاتی ہیں اور کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے وہ لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی خصوصاً کسوف اور خسوف کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سجدہ اور رکوع طویل کیا گیا. سورج گہن یا چاند گہن کو پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ اور دوسری چیزوں کی طرح ان پر خدا کا عذاب ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز کسوف پڑھتے تھے، یعنی سورج کا عذاب ٹل جائے. حدیث میں ایسی بات نہیں ہے. جی ہاں، ایسی نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیم ہے وہ بہت سے ہمارے توہمات کا خاتمہ کرتی ہے. اور پھر یہ اگر سوچا بھی جائے تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ان پہ عذاب آ گیا؟ وہ تو سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. دوسری بات، حاملہ عورتوں کے لیے تاکید تھی کہ وہ سیدھی لیٹی رہیں، کچھ کانٹ چھانٹ نہ کریں. بچے پر اثر پڑتا ہے، جبکہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ حمل کے دوران انہوں نے کچھ کاٹا تو بچے کا ہونٹ یا کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا. برائے مہربانی وضاحت کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی صرف سوچ کی بات ہے، اور بہت سے اوقات میں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی طبی تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے، اور خیال کی درستگی کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. بہت سے لوگ جو نہیں بھی کاٹتے تو ان کے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی وفات کے ساتھ سورج گہن کو ریلیٹ کرنے لگے تو آپ نے بطور خاص اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہ کرو. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سورج گہن کی نماز سورج گہن ہوتے ہوئے پڑھنی ہے یا اس کے بعد. میرا خیال ہے آپ کلاس میں حاضر نہیں تھے، اس لیے کہ یہ حدیث ایک دفعہ نہیں بارہا آئی. اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ امام بخاری ایک ہی حدیث بار بار کیوں لاتے ہیں، اور ہر دفعہ یہی بات آئی کہ آپ نے گہن پہ پڑھنا شروع کی اور اتنی لمبی پڑھی حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا. انجلت الشمس کا لفظ آتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سورج کو گہن لگے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے.
یہ لوگوں کا دین ہے جس کا سند سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ اس میں رائے مختلف ہیں، بعض کے نزدیک لازم ہے، اور وہ تمام شرائط وہی عائد کرتے ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سب نے کیا تو ضروری نہیں کہ سب باوضو ہی ہوں۔ اور اسی طرح وہ امام بخاری مکہ کا وہ واقعہ لائیں کہ جس میں آپ نے سورۃ النجم پڑھی اور سجدہ کیا تو جو بھی تھے سب جھک گئے سوائے ایک بوڑھے کے۔ لیکن یہ ہے کہ ان دونوں رائےوں میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط، کہتے ہیں نا کہ وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ لے لو جو شک سے پاک ہو، تو تقویٰ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس لیے ہم ان دو رائےوں میں احتیاط والی اور افضل رائے لیں کہ جس میں باوضو سجدہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے لوگ قرآن پڑھتے وقت سپارے پر سجدہ کرتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے حدیث میں تو یہ نہیں ہے، لیکن سپارے پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کو بند کر کے ایک طرف کر لیں اور تکیہ ہو یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز جو پاک ہو تو اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کیسٹ سے قرآن پاک سنیں اور تلاوت کے دوران سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جب آپ غور سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آیت گزر گئی تو اس صورت میں پھر نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جاگنے والے پر نماز کے لیے سوئے ہوئے کو اٹھانے کی ذمہ داری کس حد تک ہے؟ اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو آپ کو جگانا پڑے گا۔ کیا ایک دفعہ کہنا کافی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ کہنا کافی نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک دفعہ سے دوسرے لوگ نہیں اٹھتے، اور یا پھر زبردستی اٹھانا چاہیے۔ اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ یہ زبردستی کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ اختیار اور اجازت ہے کہ ہم کسی کی تکلیف یا تھکاوٹ سے واقف ہوں تو اس وجہ سے اسے نماز کے وقت نہ اٹھائیں کہ جب خود آنکھ کھلے گی تو پڑھ لے گا؟ نہیں، آپ اسے اٹھائیں، وہ پڑھ کے دوبارہ سو جائے۔ لیکن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور 10 سال کے ہوں تو بچوں کے ساتھ بھی پھر تھوڑی سختی کرنے کی اجازت ہے، تو بڑوں کے ساتھ بھی اس کی جا سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی وہ سختی ہے کیسے۔ اس میں آپ ایک دفعہ ہلائیں آرام سے، دوسری دفعہ تھوڑا اس سے اگلا زیادہ جھٹکا، اور تیسری دفعہ پکڑ کے ہاتھ سے اٹھا کے بٹھا دیں۔ یعنی جیسے میں اپنے بچوں کو ایک ہلے میں نہیں جگاتی، کیونکہ ایک ہلے میں وہ ڈر جاتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ کہیں، تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا ہلائیں جلائیں، پھر چلے جائیں اور کوئی کام کر لیں، تھوڑی دیر بعد پھر تیسری دفعہ اگر نہیں اٹھے تو پھر آپ بستر بھی ہٹا دیں اور ان کو اٹھا کے بٹھا دیں، کیونکہ بچے ہیں نا، ان کو تو نہیں آنکھ کھلتی، ان کی ہماری نیند اور ان کی میں بہت فرق ہے، تو اپنے پہ نہیں قیاس کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ اٹھاتے ہیں ان کو اور آپ بتاتے ہیں میں تیسری دفعہ اٹھا رہی ہوں، تو کہتے ہیں نہیں آپ پہلی دفعہ اٹھا رہے ہیں۔ باب من رأى ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود، جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ واجب نہیں کیا۔ وقیل لعمران ابن حسین، عمران بن حسین صحابی سے کہا گیا کہ الرجل یسمع السجدہ، کہ ایک شخص سجدے کی آیت سنتا ہے، ولم یجلس لها، اور سننے کی نیت سے نہیں بیٹھتا، بس ایسے ہی اس کے کان میں پڑ جاتی۔ بعض اوقات کوئی پڑھ رہا ہوتا، سبق یاد کر رہا ہوتا، آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، آپ کے کان میں پڑ گئی آواز، اب کیا ہوگا؟ قال ارأیت لو قعد لها، کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر وہ اس نیت سے بیٹھا بھی ہو کہ سننے کے لیے قرآن بیٹھا اور پھر سن لیا اس نے، کأنہ لا یجبہ علیہ، تو انہوں نے اس کے اوپر اس کو واجب نہیں کیا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ عمران بن حسین صحابی جو تھے وہ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ وقال سلمان، اور حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں؟ ما لہذا غدونا، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی ہم تو ایسے ہی آئے تھے اور یہ آیت ہماری کان میں پڑ گئی لہذا ہم سجدہ نہیں کریں گے، مراد یہ ہے۔ وقال عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما السجدۃ علی من استمعها، سجدہ اس پر واجب ہے جس نے اس کو غور سے سنا، یعنی جو سننے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہو۔ وقال الزہری، زہری کہتے ہیں لا یسجد الا ان یکون طاہرا، کہ سجدہ نہ کرے مگر یہ کہ پاک ہی کی حالت میں ہو، یعنی اگر کوئی پیریڈز کی حالت میں سجدہ کی آیت سنتا تو وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ فاذا سجدت وانت فی حضر، جب تم سجدہ کرو اور تم اپنے گھر پر ہو، فاستقبل القبلہ، تو تم قبلے کی طرف منہ کرو۔ فان كنت راکبا، اگر سوار ہو، فلا علیک حیث کان وجہک، تو نہیں ہے تجھ پر مگر یہ کہ جہاں تمہارا چہرہ ہو، یعنی جدھر کو منہ ہو سواری کا ادھر ہی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے۔ وکان الصائب ابن یزید لا یسجد للسجود القاص، صائب بن یزید صحابی جو تھے یہ قصہ گو کے سجدے کی آیت پڑھنے پہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی قصہ گو لوگ بعض اوقات کہانیاں سناتے سناتے، جیسے ہمارے ہاں بعض خطبوں میں بہت کہانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہ اگر وہ کہانی سناتے سناتے بیچ میں کوئی آیت ایسی آ گئی جس میں سجدہ ہے تو اس پہ اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو ان صحابی کی رائے میں بھی لازم نہیں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا کہ اختلاف امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ کے درمیان نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی کہاں پیدا ہو گیا تھا؟ صحابہ کرام کے درمیان ہی رائے کا اختلاف تھا۔ تو جب صحابہ کرام کے درمیان میں تھا تو بعد میں ائمہ نے اگر کسی ایک نے ایک کی بات لے لی دوسرے نے دوسرے کی تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے میں بتا چکی ہوں۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابو بكر بن ابي مليكة ان عثمان بن عبد الرحمن التيمي ان ربيعة بن عبد الله بن هدير التيمي قال ابو بكر وكان ربيعة من خيار الناس
عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قرأ یوم الجمعة علی المنبر بسورة النحل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی. حتیٰ اذا جاء السجدہ، یہاں تک کہ سجدے کی آیت جب آئی، نزلہ تو اترے، فسجدہ انہوں نے سجدہ کیا، وسجد الناس اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا. حتیٰ اذا كانت الجمعہ القابلہ، جب اگلا جمعہ آیا، قرأ بہا اس کو پڑھا. حتیٰ اذا جاء السجدہ، جب سجدہ کی آیت آئی، قال یا ایھا الناس، کہنے لگے اے لوگو، انما نمر بالسجود، ہم سجدوں سے گزرتے ہیں، یعنی سجدہ آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب، تو جس نے سجدہ کر لیا اس نے اچھا کیا. ومن لم یسجد فلا اسم علیہ، جس نے نہ سجدہ کیا اس پر گناہ نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے بھی دو مختلف طرز عمل کر کے بتائے. ایک دفعہ تو اتر کے سجدہ کیا اور لوگوں نے سجدہ کیا، اور دوسری مرتبہ سجدے کے موقع پر سجدہ کرنے کی بجائے کیا فرمایا کہ جو کر لے اچھا ہے، جو نہیں کرتا اس پہ گناہ نہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی سجدہ تلاوت جو تھا ایک مسنون چیز تھی، واجب نہیں تھی. ولم یسجد عمر رضی اللہ عنہ، اور نہ سجدہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. وزاد نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اضافہ کیا ہے، ان اللہ لم یفرض السجود الا ان نشاء، کہ ابن عمر کی رائے کیا تھی کہ اللہ نے یہ سجدے ہم پہ فرض نہیں کیے مگر یہ کہ اگر ہم چاہیں تو کر لیں، یعنی کرنا بہتر ہے، افضل ہے، باعث ثواب ہے نہ کرنے سے. باب من قرأ السجدۃ فی الصلاۃ فسجد بها، نماز میں آیت سجدہ پڑھنا اور اس پہ سجدہ کر لینا. جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ تراویح میں جب آپ قرآن پاک سنیں گے اور امام سجدہ کرے گا بیچ میں عین سجدہ نماز کے علاوہ، تو پیچھے والوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، وہ کھڑے نہ رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں فالو کرنا امام کو بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی باہر اگر مثلاً آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر آیت سجدہ پڑھی جاتی، آپ چاہیں تو کر لیں چاہیں نہ کریں، لیکن اگر نماز میں ہو رہا ہے تو آپ کی چوائس نہیں باقی، پھر آپ کو کرنا ہی پڑے گا. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثني ابي قال حدثني بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. یہاں پر ابو رافع کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. انہوں نے کیا کیا؟ سورۃ اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا. تو نماز کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا ما هذه، یہ کیا ہے؟ قال سجدت بها خلف ابی القاسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے ساتھ، یہ محبت کی وجہ سے کنیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تھی اور آپ نے سجدہ کیا تھا. فلا ازال اسجد فیها، تو میں اس میں سجدہ کرتا ہی رہوں گا، حتی القاہ، یہاں تک کہ آپ سے جا کے ملاقات کروں، یعنی مرنے تک مراد ہے. باب من لم یجد موضعا للسجود مع الامام من الزحام، ازدحام کی وجہ سے اگر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے امام کے ساتھ تو کیا کرے. حدثنا صدقۃ قال اخبرنا یحییٰ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد ما يجد احدنا مكانا لموضع جبهته. پیچھے گزر چکا ہے کہ ایسی صورت میں اگر انسان زمین پہ سجدہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں، جو چیز اس کے سامنے ہو اسی پہ سجدہ کر سکتا ہے، تاکہ اشارے تک سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے سفر میں سواری پر. چلیے مختصر سی ایک حدیث ریڈ کر لیتے ہیں، یہی سیکنڈ لاسٹ حدیث 1078 انشاءاللہ لکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آج ٹائم ہو ورنہ پھر انشاءاللہ کل کر لیں گے. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، حدیث 1078. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. بہت زیادہ محبت کا اظہار ہے یہاں پر کہ جب تک میں آپ سے ملاقات نہ کروں میں یہ کرتا رہوں گا. اس کا مطلب کہ میں سنت پہ ہمیشہ آخری دم تک قائم رہوں گا. کیا ہم نے بھی کبھی یہ نیت کی کہ میں یہ سنت کر رہی ہوں اور میں آخری دم تک اس پہ قائم رہوں گی؟ کوئی بھی سنت، ٹھیک ہے نا، ایک محبت کی بات ہے. ہم سیکھتے ہیں نا صحابہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے اور اس کا اظہار کیسے کرنا ہے.
تو یہ ایک بات بہت اچھی لگی. سجدہ، اس کے سجدوں کے متعلق سوال ہے جی، کہیے، چلے کہہ دیں. جی، آپ قرآن اپنا لیسن کے طور پہ پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ اس کو بطور عبادت نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ تو لیسن کے طور پہ ریوائز کریں، دین اٹس اوکے، کیونکہ ظاہر ہے آپ حالت وضو میں ہیں ہی نہیں اور آپ بار بار سجدہ، کیونکہ یہ سجدہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کرو تو صحیح ہے، یعنی عبادت ہے نا، عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں نا. جی. تو پھر اور دوسرا میرا یہ کہ جیسے رش میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی وہ کسی کی پیٹھ پہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھی نا 2-3 جی 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 حدیثوں میں آیا کہ آپ جگہ نہیں ہے تو آپ کسی کی پیٹھ پہ پشت پہ بھی کر سکتے ہیں سجدہ. تو وہ نماز کا سجدہ بھی ہوا نا، پھر ظاہر وہی نماز پڑھ رہے ہوں گے. جب تلاوت سجدہ جی نہیں کر رہے تو پھر آپ نماز کا سجدہ بھی اس کا مطلب نہیں نماز کر کا رہے. سجدہ بھی نہیں ہو پاتا. اور ایسا ہوا پرسنلی میرے ساتھ بھی ہوا، آئی تھنک فرسٹ ٹائم جب حج پہ گئے تھے یا کیا تھا، اتنا زیادہ رش تھا کہ یعنی بینڈ ہو کے بھی وہی پتہ نہیں، وہی بات ہے کسی کی کمر تھی یا کیا تھا. اور دل میں ہمیشہ خلش رہتی ہے کہ زمین پہ تو وہ نہیں لگا، لیکن الحمدللہ کہ علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گو ایز لو ایز یو کین. سجدہ کیا ہے؟ گو ایز لو ایز یو کین، ٹھیک ہے نا. تو آپ زمین پہ اگر نہیں ٹکا سکتے تو جہاں بھی آپ ہوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی، کیونکہ باب کی ہیڈنگ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نماز کی حالت تھی، کیونکہ مال امام من الزحام ہے نا، امامت کر رہے تھے اور پھر ہوا ایسا، ٹھیک ہے. بہت زیادہ رش تھا، امامت ہو رہی تھی، اس کا مطلب نماز کی حالت تھی، ٹھیک ہے. آؤٹ سائڈ آف صلاح نہیں تھا یہ. جی، باب کی چیپٹر ہیڈنگ میں دیا ہوا ہے نا، چیپٹر ہیڈنگ میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ اگلا کتاب تقصیر الصلاح شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب التقصیر، نماز قصر کا بیان. باب ما جاء فی التقصیر وکم یقیم حتی یقصر. نماز قصر کا بیان. کم یقیم، کتنا قیام کرے تو سفر ہوتا ہے، حتی یقصر کہ جس میں وہ قصر نماز کر سکتا ہے، کتنے دن. اب یہ ایک اور بہت کھلا میدان آپ کو ملے گا کہ جس میں کافی اختلافات موجود ہیں اور صحابہ کرام اور ائمہ کے طرز عمل بھی مختلف ہیں. اور یہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک واضح بات خود سے نہیں فرما دیتے کہ لوگوں ایسا کر لو. جب آپ فرما دیتے ہیں تو سب اس پہ جمع ہو جاتے ہیں. جب آپ کا طرز عمل دیکھ کے لوگ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس طرز عمل کو جیسا جو سمجھتا ہے اسی طرح کرنے لگتا ہے، اور جو جس چیز کو درست سمجھ کے کرے اور آپ کی سنت سمجھ کے کرے اس کو اسی میں ثواب ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جب 4 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہو، یعنی 4 سے کم ہو پھر قصر کر سکتا ہے. 4 اگر پورے ہوں تو اس میں پھر پوری نماز ہی پڑھنی چاہیے. اچھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن سے کم میں قصر ہے، 15 دن ہو یا 15 سے زیادہ ہو تو پھر پوری نماز ہوگی. اسحاق ابن راہوے امام بخاری کے استاد ہیں، جن کے مشورے یا جن کے آئیڈیا پر امام بخاری نے کتاب تالیف کی تھی. ان کے نزدیک 19 دن ہیں کہ 19 سے کم ہو تو قصر ہوگا، اور 19 یا 19 سے زیادہ ہو تو پھر قصر نہیں، پوری نماز ہوگی. اور مغرب اور فجر کی نماز میں قصر نہیں. کیا مراد ہے کہ 2 فرض 2 ہی ہوں گے، 1 نہیں پڑھا جائے گا، اور 3 فرض مغرب کے 3 ہی ہوں گے، 2 نہیں پڑھے جائیں گے یا 1.5 نہیں پڑھا جائے گا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر. قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن اور قصر کرتے رہے. یہ کہاں ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک ٹھہرے اور قصر نماز پڑھی. فنحن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم، یہ کون کہہ رہا؟ ہم، ابن عباس کہتے ہیں. اذا سافرنا، جب ہم سفر کرتے ہیں، 19 19 دن قصرنا، ہم قصر کرتے رہتے ہیں. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، جب 19 سے ہم زیادہ کرتے ہیں تو ہم پوری پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ. ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف. فکان یصلی رکعتین تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے. قلت اقمتم بمکہ شیئا، میں نے پوچھا کہ تم مکہ میں کتنے دن رہے؟ قال اقمنا بها 10، انہوں نے کہا 10 دن.
امام مالک کا جو ہے طریقہ اس کے خلاف جاتی ہے یہ بات کہ ٹوٹل سفر جو تھا آپ کا وہ زیادہ تھا اور 10 دن آپ ایک جگہ پر رہے بھی تھے. اور امام شافعی اور یہ دیگر ائمہ 4 کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 دن جو مکہ تھا اس میں کچھ دن تو آپ مینا بھی رہے تھے اور مکہ کے ٹوٹل دن 4 بنتے ہیں، اس لیے وہ 4 پہ رہتے ہیں اور مینا کے دنوں کو نکال دیتے ہیں. تو یہ سمجھ کے فرق کی وجہ سے یہ اختلاف آیا ہے. ایک اور بات جو یہاں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھی ٹریول کرتا رہے، مثلا کسی جگہ پر گیا ہے، 2 دن ٹھہرا پھر آگے چل پڑا، 4 دن ٹھہرا آگے چل پڑا، 8 دن ٹھہرا آگے چل پڑا اور اسی طرح چلتا ہی رہا، تو وہ حالت سفر میں ہے. کیونکہ اس روایت سے پتہ چلتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر مدینہ تک جتنے بھی دن باہر رہے مسلسل سفر کی حالت میں رہے یا کچھ دن تھوڑا تھوڑا قیام بھی کیا، جیسے مکہ کے بارے میں 10 دن، تو انہوں نے سفر میں قصر ہی پڑی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ مکہ اور مینا جو ہے بعض لوگ ان کو ایک ہی علاقہ تصور کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں مکہ الگ جگہ ہے اور مینا جو ہے وہ الگ جگہ ہے، اس لیے اس کو 10 دن نہیں شمار کرتے، ان کو پھر سپلٹ کر دیتے ہیں. باب الصلاۃ بمنا، منا میں نماز، یعنی جیسے ہم لوگ حج وغیرہ کرنے کو جاتے ہیں تو منا میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ 2-3 دن جو ٹھہرا جاتا ہے تو کتنی نماز پڑھیں گے؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی بمنا، منا میں رکعتین 2 رکعتیں، و ابی بکر، حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی، و عمر اور عمر کے، و عثمان اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، صدرا من امارتہ، ان کی خلافت کے شروع میں، ثم اتمہا، پھر وہ پوری نماز پڑھنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اب مکہ میرے لیے میرا گھر ہو گیا ہے، اس لیے میں یہاں پر قصر نہیں پڑتا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارث بن وهب قال صلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم آمن ما كان بمنا رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں مینا میں 2 رکعتیں پڑھی. یہ امن کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت اس سے پیچھے آپ نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ ان خفتم، صلاۃ الخوف میں جو آیت آئی ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں فتنے میں ڈالے گا تو تم نماز میں تقصیر کرو. اور اس رائے کو بہت سے لوگ لے لیتے ہیں جی یہ تو صرف صلاۃ خوف میں قصر جائز ہے، امن کے سفر میں قصر نہیں جائز. تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مینا میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، حرم میں تھے، اشہر حرم تھے، لیکن پھر بھی آپ نے قصر ہی پڑھی. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اب امن ہے تو کیوں قصر پڑھی جائے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، اسے قبول کرو، یعنی انعام ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، اور یہی دین معتدل ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنا 4 ركعات. عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے 4 رکعتیں مینا میں پڑھائیں. فقیل فی ذلک لعبداللہ بن مسعود، یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتائی گئی یعنی کہی گئی. فاسترجع، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ثم قال، پھر کہا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین، کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 ہی رکعتیں پڑھی تھی. وصلیت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ بمنا رکعتین، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی جب میں گیا تو 2 ہی پڑھی. وصلیت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بمنا رکعتین، اور عمر بن خطاب کے ساتھ بھی میں نے یہی 2 رکعتیں پڑھی. فلیت حظی، ہائے میری قسمت، من 4 رکعات، کہ 4 رکعتیں پڑھی، رکعتان متقبلتان، کہ مجھے 2 مقبول رکعتیں پڑھنے کا موقع ملتا. اس کا مطلب کیا تھا اس بات کا کہ کاش ان خلاف سنت 4 رکعتوں کے بدلے سنت کے مطابق 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملتا. اب اس میں ایک اور بات آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان تو چونکہ اپنا ایک عذر بیان کرتے ہیں، وہ تو 4 پڑھتے ہیں، لیکن امام جو پڑھے تو پیچھے والوں کو وہی پڑھنا پڑتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود اس پہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش مجھے وہی 2 رکعتیں پڑھنے کو ملتی جو حضور پڑھا کرتے تھے، بنسبت اس کے کہ میں کسی اور کے پیچھے 4 پڑھوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر اتباع سنت کا کتنا زیادہ شوق تھا اور کتنی تڑپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی کچھ اور عمل ہوتا تو بھی وہ اس پر کس کو پریفر کرتے؟ سنت کے اتباع کو. یعنی ان کا خیال کیا تھا؟ رکعتان متقبلتان. یہ کیوں ان کو متقبلتان کہتے ہیں؟ کہ جو کام سنت کے مطابق ہو وہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. باب کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے سفر میں کتنا قیام کیا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن ابی العالیۃ البراء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لصبح رابعۃ یلبون بالحج
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھی بھی لصبح رابعۃ 4 ذوالحج کو یلبون بالحج، وہ تلبیہ کہہ رہے تھے حج کا، فامرہم ان یجعلوها عمرۃ، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ کر لیں اس کو، الا من کان مع الہدی، مگر وہ جس کے پاس ہدی ہو یعنی جانور ہو قربانی کا۔ تابعہ عطاء عن جابر، اسے عطاء نے جابر سے روایت کیا، جابر بن عبداللہ سے، یعنی ایک اور روایت میں یہ بھی آتی ہے، دوسری سند سے بھی، دوسرے صحابی سے بھی روایت ملتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً مکہ میں 4 ہی دن رہے۔ کیسے؟ 4 کو پہنچے، 8 کو پھر چلے گئے، تو پھر کتنے دن رہے صرف مکہ میں؟ 4، اور باقی دن سفر کے درمیان رہے، آنے اور جانے کے۔ اسی سے پھر امام شافعی اور امام احمد نے صرف 4 دن کے اس میں قصر لی ہے اور باقی نہیں، یعنی اگر کوئی قیام 4 دن کا کرتا ہے، سفر چاہے اس نے 20 دن کا کیا ہو، تو جہاں 4 دن وہ ٹھہرے ان کے خیال میں صرف وہی قصر کر سکتا ہے، اگر 4 سے 5واں دن ٹھہرے گا تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ بابن فی کم یقصر الصلاۃ، کتنے سفر پر قصر کرنی چاہیے؟ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلۃ سفرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کو بھی سفر کہا ہے، یعنی ایک دن رات چل کے جتنی مسافت انسان طے کرتا ہے وہ بھی سفر ہے۔ وکان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم، ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے، یقصران و یفطران فی 4 برد، کہ وہ قصر کرتے تھے اور روزہ کھول دیا کرتے تھے، یفطران یعنی افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے مراد ہے، فی 4 برد، 4 برد تک، اور 4 برد کیا ہے؟ وہی 16 فرسخن، 16 فرسخ ہیں، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو ٹوٹل 48 میل، یعنی اگر انسان کسی 48 میل دور فاصلے تک جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ قصر کر سکتا ہے۔ اور اس میں بھی پھر اختلاف ائمہ کے درمیان، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن کی مسافت اور باقی کے نزدیک 1 دن رات کی، یعنی 48 میل، اور امام شافعی اور امام مالک اور اوزاعی کہتے ہیں کہ 2 منزل سے کم میں قصر جائز نہیں، اور 2 منزل 48 میل ہوتے ہیں۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، کہ نہ سفر کرے کوئی عورت 3 دن مگر محرم کے ساتھ۔ تو یہ 3 دن کا سفر کی جو بات آئی تو یہ سفر کی حد بتائی جا رہی کہ 3 دن کی سفر شمار ہوگا، اور دوسری روایت میں 1 دن رات بھی سفر شمار ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے زیادہ وہ ہوگا، یعنی 3 دن کا مسافت ہوگی، اور وہ اپنی دلیل اس حدیث سے لیتے ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک وہ دوسری روایت جس میں 1 دن رات کی بات ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم، تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ان تسافر مسیرة يوم وليلة، کہ وہ سفر کرے 1 دن اور رات، لیس معها حرمة، جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ تابعوا يحيى بن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه، اور دوسرے ائمہ کس پر رکھتے ہیں؟ اس حدیث پر رکھتے ہیں کہ 1 دن رات۔ تو اب اس لیے ایک کے پاس ایک روایت ہے، دوسرے کے پاس دوسری، تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر صائب ہیں، کیونکہ اجتہاد کیا نا دونوں نے اپنی اپنی جگہ۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر ایک اپنے اجتہاد کو ضعیف حدیث پر رکھتا ہے اور دوسرا صحیح پر، تو پھر ضعیف والے کی بات چھوڑی جائے گی۔ باب یقصر اذا خرج من موضعه، یقصر قصر نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا، اذا جب خرج وہ نکلے، من موضعه اپنی جگہ سے یا اپنے شہر سے، یعنی جب کوئی شخص اپنے شہر سے نکلے گا تو قصر نماز شروع کر دے گا، خواہ ابھی وہ اپنے مقام پر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ وخرج علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے یعنی کوفہ سے، فقصر تو انہوں نے قصر کی، وہو یرا البیوت، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے گھروں کو، فلما رجع پھر جب وہ لوٹے، قیل لہو تو آپ سے کہا گیا، ہذہ الکوفہ یہ ہے کوفہ، قال لا کہا نہیں، حتی ندخلھا یہاں تک کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جب شہر کی حد پار کر کے شہر کے اندر آ جائیں پھر شہر آتا ہے، اگر شہر کے مضافات ہیں تو ابھی شہر نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ اگر لاہور کی طرف سے جی ٹی روڈ پر آ رہے ہوں تو روات کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ابھی آپ مسافر ہی شمار ہوں گے، اگر اس وقت وہاں پر آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو قصر ہوگی۔ لیکن جب آپ وہ جگہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے اسلام آباد اور وہ کراس کر کے آپ اسلام آباد کی سڑک پر آ جاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے، اور خاص طور پر جب آپ ایئرپورٹ کراس کر جاتے ہیں اور یہ 0 پوائنٹ، تو پھر تو آپ بالکل شہر کے اندر آ گئے۔ لیکن جب تک آپ ان حدود سے باہر ہوتے ہیں
تو خواہ وہ اسلام آباد کے قریب ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ سفر میں قصر کرتے رہیں گے۔ اسی طرح مثلاً آپ لاہور جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ نکلے ہیں، ابھی چند میل ہی گزرے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ وہاں پر گاڑی روک کر جو نماز پڑھیں گے وہ قصر ہی شمار ہوگی۔ یعنی اس میں یہ شرط نہیں کہ آپ لاہور پہنچ کر ہی قصر شروع کریں گے، راستے میں شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں امام مالک مثلاً یہ کہتے ہیں کہ شہر کے باغ جو ہیں اگر وہ ہوں تو وہ بھی پار ہو جائیں، امام مالک کی رائے کے مطابق۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جس شہر میں دیوار ہو یعنی فصیل ہو تو جب فصیل پار ہو جائے تو شہر آ جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شہر کی آبادی سے جب انسان نکل جائے تو اب تینوں تقریباً رائے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تھوڑا سا ہی فرق پڑتا ہے آگے پیچھے کا، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شہر کے فوراً متصل بعد بھی قصر شروع ہو جائے گی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر وابراہیم بن میسرہ عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، میں نے ظہر کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں، اربعن 4 رکعتیں یعنی پوری نماز پڑھی، والعصر اور عصر کی نماز پڑھی بذل حلیفہ، ذل حلیفہ میں رکعتین صرف 2 رکعتیں، یعنی ذل حلیفہ میں 2 رکعتیں، اور ذل حلیفہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے تھوڑی ہی دور باہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے نکلنے کے فوراً بعد قصر نماز شروع کر دی، یہ مراد ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت الصلاۃ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز اول ما فرضت، سب سے پہلے جب فرض کی گئی، رکعتان تو صرف 2 رکعتیں تھیں، فاقرت صلاۃ السفر، تو باقی رکھی گئی سفر کی نماز، واتمت صلاۃ الحضر، اور پوری کر دی گئی حضر کی نماز یعنی 4 رکعتیں 2 کی بجائے۔ قال الزہری، تو زہری کہتے ہیں فقلت لعروہ، تو میں نے عروہ سے پوچھا ما بال عائشہ تتم، حضرت عائشہ کا کیا خیال تھا، وہ کیوں پوری نماز پڑھتی تھی؟ قال تأولت ما تأول عثمان، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی تعویل کی جیسے حضرت عثمان نے تعویل کی، اور حضرت عثمان کی تعویل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب ان سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے، تو اسی طرح حضرت عائشہ کی بھی کوئی تعویل تھی جس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت عائشہ کا بھی جو یقین تھا وہ قصر نماز پر تھا، کیونکہ وہ خود یہ حدیث روایت کر رہی ہیں کہ پہلے نماز کم تھی پھر پوری کر دی گئی اور قصر کی اپنی حالت پر ہی باقی رکھی گئی۔ باب تصلی المغرب ثلاثا فی السفر، باب کہ مغرب کی نماز سفر میں بھی 3 رکعتیں ہی ہوگی۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا اعجلہ السیر فی السفر، کہ جب جلدی ہوتی آپ کو چلنے میں سفر میں، یؤخر المغرب، تو آپ مغرب کو تاخیر سے پڑھتے، یعنی جب جلدی نکلنا چاہتے تو مغرب کے قریب بھی نکلتے تو مغرب کا انتظار نہیں کرتے تھے، آپ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے اور مغرب دیر سے پڑھ لیتے۔ حتی یجمع بینہا و بین العشاء، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ نکلنے لگتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، اتنے میں کوئی فون آ جاتا ہے، آپ نکلنے لگتے ہیں، کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا ابھی مغرب کو 15 منٹ ہے، بہتر ہے میں پڑھ کے چلوں، تو ہو سکتا ہے اس 15 منٹ میں جہاں آپ کو پہنچنا ہے رات، وہاں آپ اور تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، مثلاً آپ کو کہیں 10:30 پہنچنا ہے تو آپ وہاں 11:15 پہنچ رہے ہیں، ہے تو 15 منٹ لیکن 10:30 اور 11:15 میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا اجازت دی گئی کہ ایسی صورت میں انسان مغرب کے قریب بھی اگر سفر شروع کر رہا ہے تو وہ چل پڑے اور آگے جا کر مغرب اور عشاء کو جمع کر لے۔ قال سالم، حضرت سالم جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں کہتے ہیں وَقَانَ عبد اللہ يَفْعَلُهُ، حضرت عبداللہ بن عمر ایسا ہی کیا کرتے تھے، اذا عَجَلَهُ السَّيْرُ، جب جلدی ہوتی ان کو چلنے میں، یعنی جلدی نکلنا چاہتے تو وہ بھی مغرب اور عشاء جمع کر لیتے۔ وزاد اللیث، اور لیث کہتے ہیں حدثنی یونس عن ابن شہاب قال سالم کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یجمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفہ، ابن عمر جو تھے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے مقام پر جمع کر کے پڑھتے۔ پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ قال سالم، حضرت سالم کہتے ہیں وأخر ابن عمر المغربہ، اور تاخیر سے پڑھی ابن عمر نے مغرب، وکان استصرخ علی امرأتہ صفیہ بنت ابی عبید، اور ان کو اپنی بیوی حضرت صفیہ بنت عبید کی بیماری کی خبر آئی۔ استصرخ، صرخ کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، یعنی ایسی آواز یا ایسی اطلاع کہ جس سے انسان کو تکلیف محسوس ہو۔ فقلت لہ الصلاۃ، میں نے ان سے کہا کہ نماز، فقال صرف، تو کہا نہیں چلو، یعنی ابھی نماز کا بے شک وقت آ ہی رہا ہے لیکن ابھی ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں سفر شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی فوتگی ہو جاتی ہے،
تو آپ ادھر اذان ہونے والی ہے اور ادھر آپ کو اطلاع ملتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رشتہ دار بہت تکلیف دہ حالت میں ہوں گے، تو آپ نماز پڑھنے کی بجائے سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی کو آپ نے وزٹ کرنا ہے کہ آپ ہی اس کی تیمارداری کرنے والے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے جا کے پیشنٹ کو دیکھنا اور پیشنٹ کی حالت غیر ہو رہی ہے، یا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایسا آپریشن کر رہا ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، اس کے پاس کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے کہ پہلے پیشنٹ کو دیکھ لے۔ یعنی ایمرجنسی یہ نہیں کہ روٹین میں ہی ایسا کرتا رہے اور روز کا معمول بنا لے، ایمرجنسی دیکھ لے، یا اگر ایک کام شروع کیا ہے تو اس کام کو پورا کر لے اور مغرب جو ہے اس کو عشاء کے ساتھ جمع کر لے۔ جیسے ہم ابن عمر کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں جب بیوی کی بیماری کی اطلاع ملی تو انہوں نے نماز بعد میں پڑھی اور فوراً چل دیے، لیکن یہ سفر کے لیے چلنا تھا، عام حالات میں یہ نہیں، سوائے شدید ایمرجنسی کے روٹین میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فقلت الصلاۃ، تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا نماز، فقال سر، انہوں نے کہا نہیں چلو، حتی سارا میلین و ثلاثۃ، یہاں تک کہ 2-3 میل چلے، ثم نزل فصلی، پھر اترے اور نماز پڑھی، ثم قال هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي اذا عاجله السير، کہ میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جب جلدی نکلنا چاہتے تھے تو مغرب کو تاخیر سے پڑھ لیتے تھے۔ وقال عبداللہ، اور عبداللہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا عجلہ السیر یؤخر المغرب فیصلیھا ثلاثا ثم یسلم ثم قلما یلبس حتی یقیم العشاء، اور ایسا کیوں کرتے تھے دیر سے پڑھنے؟ اب آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو رہا ہو کہ عبداللہ بن عمر 2-3 میل چل کر، کیونکہ اس زمانے میں پیدل چلنا ایک معنی رکھتا تھا اور کافی ٹائم لیتا تھا، یہ نہیں کہ گاڑی پہ 2-3 میل گئے، تو آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ بہتر تھا کہ وہ 2-3 میل بعد میں جا کے پڑھنے کی بجائے گھر سے ہی پڑھ کے چل پڑتے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح تاخیر کرتے تو آپ کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ عشاء کو بھی ساتھ ملا کے پھر ساتھ ہی پڑھ لے، کیونکہ اگر انسان کسی ایمرجنسی کے لیے جا رہا ہے یا کسی ایسی مشکل میں جا رہا ہے اور وہاں جا کر انسان ان کے لیے مشکل بن جائے کہ ان کا کام چھوڑ کے اپنی لمبی لمبی نمازیں شروع کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر کچھ سفر طے کر کے، تاکہ سفر کی بھی تھوڑی تھکاوٹ ہلکی ہو جائے، کچھ سفر طے کر کے درمیان میں دونوں نمازیں پڑھ کے باقی سفر پھر پورا کر لیا جائے، تاکہ انسان جب منزل پر پہنچے تو بھی اس کو بہت مشقت نہ ہو۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لمبا سفر کر کے جائیں اور جا کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہوش نہیں آتی نماز پڑھنے کی اور نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی، اس لیے اسی سے کہتے ہیں کہ اسلام ایک آسان دین ہے، دین یسر ہے، اور اس نے مختلف مواقع پر جو انسان کو دیگر مشکلات پڑتی ہیں تو فرائض میں بھی ریلیکسیشن دے دی کہ اس میں ان کو جمع کر لیا جائے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر انسان ایک بے چینی میں ہے، ایک کرب کی کیفیت میں ہے، جلدی نکلنا چاہتا ہے لیکن انتظار میں بیٹھا کہ ذرا 15 منٹ بعد مغرب ہو جائے پھر پڑھوں گا، تو اس مغرب میں اس کا دل بھی نہیں لگے گا، اور پھر اگر وہ مغرب پڑھ لیتا ہے اور مسلسل سفر کرتا ہے اور عشاء جا کے پڑھتا ہے تو تاخیر میں تھک کے جب پڑھے گا تو عشاء بھی پوری طرح اچھی طرح نہیں پڑھے گا۔ تو ایک اعتدال کا راستہ بتایا گیا کہ ادھر سے بھی بے چینی ختم کرو، جب نکلنے کا ارادہ ہو تو نکل چلو، اور پھر یہ پریشانی اور بوجھ لے کے بھی وہاں نہ پہنچو کہ جا کے ہائے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، راستے میں جو سفر کی بریک ہے بریک کر لو اور ساتھ اپنی نمازیں بھی ادا کر لو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ تینوں جو طریقے ہیں ان میں سے بہتر ترین طریقہ کون سا ہے؟ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔ اگر ہم اس میں سختی پیدا کریں گے، آپ کا طرز عمل ہوتے ہوئے ہم کہیں گے جی نہیں یہ فلاں رائے بھی موجود ہے اور میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ پڑھ کے ہی چلا جائے، تو اس میں اصل میں سنت کا اتباع سب سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ ایسا طریقہ ہے کہ جس پر انسان مداومت کر سکتا ہے۔ مداومت سے مطلب کیا ہے کہ اسے ہمیشہ اختیار کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان اپنے اوپر ایسی سختی کرے کہ جسے وہ نبھا نہ سکے۔ کیا کہتے ہیں عبداللہ، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجلہ السیر، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی نکلنا ہوتا، یؤخر المغرب، مغرب تاخیر سے کرتے، فیصلیھا ثلاثا، 3 رکعتیں اس کی پڑھتے۔ یہاں ایک اور چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ مغرب کی سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ ثم یسلم، پھر سلام پھیرتے، ثم قلما یلبس، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، یعنی ذرا سا وقفہ لیتے بیچ میں، حتی یقیم العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کہلواتے، یقیم اقامت کہلواتے، فیصلیھا رکعتین، پھر اس کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے، ثم یسلم، پھر آپ سلام پھیر دیتے، ولا یسبح بعد العشاء، اور آپ سنت نہیں پڑھتے تھے عشاء کی۔ سبحہ نفل اور سنت نماز کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سین بے ہے گولتے سبحہ، تو آپ سنتیں نہیں پڑھتے تھے نہیں عشاء کی۔ حتی یقوم من جوف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات میں کھڑے ہوتے، یعنی آدھی رات کے بعد پھر اپنے تہجد پڑھتے۔ تہجد کیوں پڑھتے تھے آپ؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر وہ پڑھنا لازم تھے، تو آپ کو سفر میں بھی پڑھنا ہوتے تھے۔
چلیے الحمدللہ یہاں پر آج کا لیسن مکمل ہو گیا. مجھے معلوم ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم یہ والا چیپٹر مکمل کر کے پھر اس کا ایک ریویو کر لیں گے، ہے نا. قصر صلاح الحمدللہ ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پر انشاءاللہ کچھ اور چیزیں مزید واضح بھی ہوں گی اور دل کو تشفی بھی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.